الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحمله وفصاله 30 شہرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین۔ قرآن حکیم کا 26واں پارہ، اس کی پہلی سورت ہے سورۃ الاحقاف، مکی سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 15 تلاوت کی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کرنے کی۔ حملتہ امہ کرہا، اس کی ماں نے اس کو اٹھائے رکھا تکلیف جھیلتے ہوئے حالت حمل میں۔ ووضعتہ کرہا، اور اس سے جنم دیا تکلیف جھیلتے ہوئے۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کے اس حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت کا معاملہ 30 مہینے ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ مضبوط ہو گیا، پختہ ہو گیا، مراد عمر کے اعتبار سے۔ وبلغ 40 سنة، اور پہنچ گیا 40 برس کی عمر کو۔ قال، اس نے عرض کی، رب اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں تیرا شکر ادا کروں اس نعمت پر جو تو نے مجھے عطا فرمائی، وعلی والدی، اور میرے والدین کو عطا فرمائی، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں کہ جسے تو پسند فرمائے، جس سے تو راضی ہو جائے۔ واصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد کے معاملے میں میرے لیے اصلاح کا معاملہ فرما دے۔ انی تبت الیک، بے شک میں نے تیری طرف رجوع کیا۔ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ سورہ احقاف ہے، اس کی آیت نمبر 15 کا ترجمہ 26 پارے میں یہ سورت آئی ہے، اور جیسے کہ ترجمے سے اندازہ ہوا کہ والدین کے حوالے سے کلام آیا ہے۔ البتہ بہت جامع آیت ہے، اور اس میں والدین کا اور والدین میں سے بالخصوص والدہ کا تذکرہ ہے۔ اس ماں کی جو مشقتیں وہ اٹھاتی ہے حالت حمل کے دوران، بچے کو جنم دینے کے دوران، اور ابتدائی خصوصاً 2 برس دودھ پلانے کی مدت کے دوران، ان کا خاص اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ پھر یہ ذکر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کا حکم دیا ماں باپ کے بارے میں، اور حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی کل مدت بیان کی گئی ہے 30 مہینے۔ اس کا وضاحت کا پہلو آ جائے گا کہ 2 سال دودھ پلانے کی مدت ہے، قرآن حکیم بیان فرماتا ہے سورۃ البقرہ میں، تو کم از کم حالت حمل کا معاملہ یہ 6 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، بہت ریئر کیس ہے، لیکن اس میں بڑے تفصیلی نکات ہیں جو صحابہ کرام کے دور سے ہمیں ملتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر عدالتی فیصلے بھی کیے گئے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انسان کی جوانی کا ذکر، پختہ ہونا جسمانی اعتبار سے، اور پھر اس کا فکری اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے پختگی پا لینا 40 برس کی عمر میں، اس کا تذکرہ۔ اس 40 برس کی عمر کے ساتھ کیا کچھ کرنے کے پہلو ہیں، وہ دعا کر رہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما۔ اوزعنی کا لفظ ہے، اس پر آگے تھوڑا کلام ہوگا۔ توفیق مانگ رہے کہ اللہ مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق دے اس نعمت پر جو تو نے مجھے عطا فرمائی، اور اس نعمت پر بھی جو تو نے میرے ماں باپ کو عطا فرمائی۔ یہ دعا ہو رہی ہے کہ اے اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ کون سا نیک عمل؟ جو تجھے پسند ہو، جس سے تو راضی ہو جائے۔ اس میں بھی بات ہے، آگے بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور اپنے ساتھ ساتھ اولاد کی فکر بھی ہے
کہ اللہ میری اولاد کے معاملے میں میرے لیے اصلاح کا معاملہ فرما دے، نہ صرف یہ کہ میری اولاد صدقہ جاریہ ہو، نسلوں کے اندر خیر جاری فرما دے میری، تاکہ میرے لیے معاملہ بہتر ہو جائے۔ اور آخر میں بندہ عرض کرتے کہ اللہ میں نے تیرے حضور توبہ کی ہے، تیری طرف رجوع کیا، اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ بہت جامع آیت ہے، اس پر کلام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس سے قبل کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے استقامت کا ذکر فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ ڈٹ گئے، جم گئے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر فرمایا اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا، یہ جنت والے ہمیشہ اس میں رہیں گے، جزاء بما كانوا يعملون، اس کے بدلے میں جو وہ اعمال کرتے تھے۔ یہ گزشتہ دو آیتوں کا ترجمہ آیت نمبر 13 اور 14 کا، اللہ پر ایمان لانے والے، استقامت کا مظاہرہ کرنے والے، جنت پانے والوں کا ذکر ہے۔ اور پھر یہ آیت ہے جس کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس میں والدین کے بارے میں حسن سلوک کا حکم ہے۔ تو اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، خاص طور پر یہاں والدہ کا ذکر بھی آیا، کلام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی صفت اختیار کرے۔ اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ بندہ وہ نعمت جو اسے عطا ہوئی اور جو اس کے والدین کو عطا ہوئی، اس پر بھی اللہ کا شکر بجا لائے۔ ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ سے اپنے لیے بھی دعائیں مانگے اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں مانگے، اپنی بھی فکر کرے، اپنی اولاد کی بھی فکر کرے، اپنی اولاد کے خیر پر آ جانے کی، نیک رہنے کی، صدقہ جاریہ بننے کی دعا بھی کرے، کوشش بھی کرے۔ بندہ اللہ کے حضور توبہ کرے، پلٹ آئے اللہ کی طرف، اور بندہ اللہ کا مسلم رہے، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ تو پچھلی دو آیات میں ایمان اور استقامت اور اہل جنت کا تذکرہ کر کے یہ آیت ہے جس کا مطالعہ کرنا، اس سیاق و سباق میں بھی اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس آیت کی طرف دو تین اعتبارات سے توجہ ہوئی ہے۔ گزشتہ دنوں میں کچھ آن لائن سرچنگ تو کرنا ہوتی ہے ہم لوگوں کو، مدرسین کو، یا جنہیں کچھ گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ تو مسجد حرام کے شیخ شریم صاحب جب ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کا ایک عربی خطبہ ترجمے کے ساتھ ملا، انہوں نے اس آیت کو ہی بیان کیا۔ آپ سرچ کریں گے آپ کو بھی ملے گا، اور لگا کہ وہ خود بھی رو رہے ہیں، پورا حرم بھرا ہوا ہے۔ اور وہ جو ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ جا بجا قرآن کریم میں ذکر کرتا ہے، واقعتاً اگر بندہ مومن اللہ کا کلام سمجھ کے قرآن کو پڑھے یقین کے ساتھ، اور پھر اللہ کے رسول کی احادیث اس کے سامنے ہوں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر ماں باپ کے بارے میں کوتاہیاں کرتے۔ تو اس سے بھی ذرا یاد دہانی، اس پر توجہ کا معاملہ ہو۔ اسی طرح ہمارے ہاں تنظیم اسلامی میں ہمارا جو بھی اجتماع ہو، 6 افراد کا ہو یا 600 افراد کا ہو، تو وہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کا تذکرہ، قرآن حکیم کا ترجمہ تشریح کا مطالعہ بھی ہو۔ اب یہ تنظیم کے ساتھیوں کے لیے بھی ہے، ایک ہمارا مرکزی اسرہ ہوتا ہے، انگلش میں آپ کے سینٹرل ایگزیکٹو باڈی آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ ہماری تنظیم میں لاہور میں ہمارے مرکز میں ہے۔ تو وہاں ہر جمعرات کو ہمارا ایک انتظامی اور دیگر اعتبارات سے گفتگو کا پہلو ہوتا ہے، اس میں بھی ہم قرآن حکیم کا سلسلہ وار مطالعہ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو بیان القرآن ہے، تفسیر ہے، ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ، تو وہ اتفاق سے کل اسی کا مطالعہ ہمارے زیر مطالعہ آیا۔ اور پھر ایک اور وجہ یہ بنی کہ 14 مئی گزری ہے ابھی، تو مدرس ڈے منایا گیا ساری دنیا میں، اور ہمارے والوں کو بھی بڑا اس کا شوق ہو گیا ہے۔ تو آج میں نے چیک کیا کہ فادرز ڈے کب آنا ہے، تو وہ اناؤنسڈ ہے 18 جون کو، اور لکھا ہوا تھا کہ یو ہیو ٹائم ٹو پلیس یور آرڈرس، یو ہیو ٹائم ٹو پلان یور سیلیبریشن ریگارڈنگ دا فادرز ڈے۔ تو آج یہ دور آ گیا ہے کہ ماں کو یاد رکھوانے کے لیے سال میں ایک دن منایا جاتا ہے، باپ کو یاد رکھوانے کے لیے سال میں ایک دن منایا جاتا ہے۔ یہ اس تہذیب کا ورژن ہے کہ جو دجالی تہذیب بلا شبہ بن چکی ہے، یہ اس تہذیب کا ورژن ہے کہ جس کی اٹھان وحی کی تعلیم کے بغیر ہے، اور وہ اثرات ہمارے ابھی، اب تو ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، وہاں سے جو آئے گا وہ مستند ہے۔ اور پھر ایک سرمایہ دار کا دماغ ہوتا ہے، وہ تو اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے نئے نئے راستے تلاش کرتا ہے، تو ہر 2 مہینے پہ آپ کو کوئی نہ کوئی سیلیبریشن کا موقع نظر آ جائے گا۔ ویلنٹائنس ڈے تھا، اللہ کا شکر ہے ہمارے معاشرے میں اس کا زور ٹوٹا ہے، اور یہ مثبت پہلو بھی سامنے رہنا چاہیے۔ یعنی اگر آج سے ہم 8-10 سال پرانی بات کریں تو شہر میں اگر آپ ٹریول کر رہے ہوں اور 20 سگنلز پہ آپ کی میری گاڑی رکے، تو 14 فروری کو
رات میں یا 13 فروری کی رات ایک دن پہلے آپ کو 20 کے 20 جگہ گلاب کے پھول بیچتے ہوئے بچے نظر آتے تھے. اب اگر آپ ٹریول کریں کراچی میں تو ایک جگہ بھی نظر نہیں آتا. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس پہ، نہ صرف یہ کہ دینی طبقات کی طرف سے بلکہ ہمارے دیگر معاشرے کے طبقات کی طرف سے، ایون یعنی یہ کہنے والی بات تو ہے، اپریشیٹ کرنے والی بات ہے، شو بس کے لوگوں کی طرف سے بھی بات اٹھی کہ یہ تو ہماری تہذیب اور ہماری اقدار کو برباد کر دینے والی بات ہے. تو الحمدللہ میں شکر ادا کرتا ہوں، یہ پازیٹیو بات بھی آنی چاہیے کہ ویلنٹائنز ڈے کا زور ہمارے معاشرے میں ٹوٹا ہے. اسی طریقے پر ہیلوئین کا تصور جو پچھلے 1-2 سالوں میں آپ نے سعودی عرب میں دیکھا، وہ بھی بہتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا شو کرنے پہ پڑے ہوئے ہیں. جس بےہودہ طریقے پر وہاں پر ہیلوئینز ڈے منائے گا 31 اکتوبر ہمارے ملک میں بھی چلا ہے، ذرا ایلیٹ کلاس میں وہ زیادہ نمایاں ہے. ہوٹلز کے اندر بکنگ کا بھی معاملہ چلتا ہے، انتہائی بےہودہ قسم کا تہوار ہے. تو ہر تھوڑے عرصے میں کبھی ویلنٹائنز ڈے کے نام پر، کبھی ہیلوئین کے نام پر، 2-4 اور بھی ہوں گے مجھے معلوم نہیں ہے، کبھی مدرس ڈے کے نام پر، کبھی فادرس ڈے کے نام پر. 15 سال پرانا ایک بڑا لیڈنگ نیوز پیپر ہے انگریزی کا، اس میں کوارٹر پیج کا ایڈورٹیزمنٹ چھپا فادرس ڈے کے نام پر. یو پلیس یور آرڈر، آپ جو ہے وہ ایک آرڈر پلیس کریں، فلاں مشہور کوریئر کمپنی ہے، وہ آپ کے ابا کو آپ کے بہاف پر پہنچا دے گی. کیا؟ ایک بڑا سا مگ ہوگا، ایک ٹائی ہوگی اور 2 کفلنگ ہوں گی. کیوں بھائی؟ میں اپنے ابا کو خود کوئی تحفہ پیش نہیں کر سکتا، مجھے کیا ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ میں تمہیں آرڈر پلیس کر کے اپنے ابا کو اپنے گھر کے اندر کوریئر کے ذریعے سے جو ہے وہ تحفہ منگواؤں؟ مطلب کیا یہ بےہودہ باتیں. یہ ہے وہ سرمایہ دار کا دماغ کہ جو ہر طرح کے اس چیز اپارچونیٹیز کو ٹیپ کر کے پبلک کے اندر اپنی پروڈکٹ کو بیچنا چاہتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو تہذیب اور اقدار کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، ہماری آنکھیں اس کے تعلق سے کھلنی چاہیے. 2007 کی بات ہے، ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں، سپتمبر 2007 کی بات ہے، اسلامک اسٹڈیز ہی پڑھایا. جب یہ موضوع آیا اور کلام کیا تو 4 اسٹوڈنٹ نے جو اسی شہر کے ایلیٹ طبقے کے گھرانوں کے اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے کہا کہ سر برسوں کے بعد یاد آیا کہ ماں باپ کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. یہ 2007 سپٹمبر کی بات کرو، خود گواہ ہوں اس چیز کا. اور اب جو آپ حالت دیکھ رہے ہیں، اولڈ ہاؤسز بنتے ہیں ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر، آپ کے میرے شہر میں بن رہے ہیں ٹھیک ٹھاک قسم کے اور بڑے لوکریٹو قسم کے بھی پیکیجز اس میں آ رہے ہیں. آپ اپنے ابا کو یہاں ڈپازٹ کرا دیں، اماں کو ڈپازٹ کرا دیں، ہم ان کی ٹیک کیئر کر لیں گے. ایدی ہوم میں کبھی جانا ہوا کچھ پروگرامز کے لیے، کیسے کیسے ماں باپ وہاں پہ بیچارے سڑ رہے ہیں، جوان اولادیں شہر کے اندر موجود ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اس مغربی تہذیب کی نقالی میں یہاں تک تو ہم جا رہے ہیں. اور گئے دن آپ کے سامنے، ہمارے سامنے کتنے کیسز آتے ہیں، بیڈ سے بچے نے باپ کو مارا ہے، بچی ماں کے سامنے سینہ تان کر بات کر رہی، ماں بھی 10 مرتبہ سوچتی کہ اس کو کچھ کہوں گی تو پلٹ کا جواب نہ دے دے، جو احادیث میں علامات قیامت کا تذکرہ بھی آتا ہے. میں بہت ہلکے انداز سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ورنہ باتیں بہت آگے بڑھ چکی ہیں. اللہ ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرمائے. اور اللہ کی قسم ایمان نہ ہونا اور اللہ کی قسم وحی کی تعلیم سامنے نہ ہو تو اب بچے نئے سوالات کر رہے ہیں، وہ ایسے کہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. بس اشارتاً یہ کہ کیا حقوق ماں باپ کے حقوق، ان کے مسئلے تھے، انہوں نے شادی کر لی، مصیبت ہم پیدا ہو گئے، ہم ان کی کیا حقوق ادا کریں. یہ عقل پر پرکھیں گے تو یہی عقل یہاں تک لے کے جائے گی. شیطان کی عقل تھوڑی کمزور تھی کیا، لیکن غلط جگہ استعمال کی، وحی کے مقابلے میں استعمال کی. آج عقل پرستوں کے فتنوں کی بنیاد پر یہ باتیں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں. پھر ایک طبقہ جو نکاح کا انکار کر رہا ہے، ایک طبقہ LGBT کو پروموٹ کرنے کی باتیں کر رہا ہے، تو گھر گیا برباد، پھر فیملی سسٹم تو ہو گیا برباد. تو مغربی تہذیب تو بیچاری رو رہی ہے آج، کل چیخیں گے چلائیں گے اور خودکشیاں کر رہے ہیں، ہم کہاں جائیں گے. اس اعتبار سے ہمارے سامنے بھی یہ رہنمائی رہنی چاہیے. اب آئیے اس آیت کا مختصر کوئی مفہوم آپ کے سامنے رکھیں. سورہ احقاف کی آیت نمبر ہے 15. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور اللہ فرما رہا ہے اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی. وصیت اس بات کو کہتے ہیں جو کسی کی اصلاح کی نیت کے ساتھ کہی جائے، جو تاکید کے ساتھ کہی جائے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ بھی ہم سورہ عصر میں پڑھتے ہیں. لیکن جب وصیت کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو یہ حکم ہوتا ہے اللہ کا، اللہ حکم دے رہا ہے. یہ اہم بات ہے. یہ کسی دنیا کے کسی چارٹر کا، کسی آئین کا، کسی کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل نہیں، یہ کسی پارلیمنٹ میں پاس کیا ہوا بل نہیں، یہ خالق کائنات کا حکم ہے. وصیت کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اللہ حکم دیتا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں. قرآن حکیم میں
جہاں بجا ماں باپ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. کم از کم 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو بیان فرمایا. ہمارے ہاں تنظیم اسلامی کی زیر اہتمام، قرآن اکیڈمیز کی زیر اہتمام، دروس کی حلقوں میں، کورسز میں ہم ایک منتخب نصاب کو بیان کرتے ہیں. وہ اصلاً استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا، اور ان سے قبل ماضی میں امین احسن اصلاحی صاحب نے کبھی اس کو مرتب کیا تھا. ڈاکٹر صاحب نے کچھ اضافے کیے تھے اس میں. اس کو منتخب نصاب کہتے ہیں. قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا مطالعہ ہے، جس کا آغاز سورہ عصر سے ہوتا ہے، پھر تفسیر ہے اس میں بھی ایک درس ہے سورہ بنی اسرائیل کا 3 اور 4 رکوع. وہاں تفصیلات زیادہ ملیں گی انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دروس میں اور ہمارے بہت سارے لٹریچر میں، تو وہاں تفصیل ملے گی. 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو بیان فرمایا. ایک نقطہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مگر ہماری تخلیق کا ذریعہ ماں باپ بنے. اللہ تعالیٰ رازق ہے، مگر ہم تک رزق پہنچنے کا ذریعہ ماں باپ بنے. اللہ تعالیٰ محافظ ہے، مگر ہماری حفاظت کا ذریعہ ماں باپ بنے. اللہ تعالیٰ رب حقیقی ہے، ایک ایک حاجت کو پورا کرنے والا. ظاہر میں ربوبیت، عجیب لگے گا جملہ، ظاہر میں ربوبیت کی ذمہ داری ماں باپ نے ادا کی. تبھی تو ماں باپ کے لیے جو دعا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے دونوں ماں باپ پر رحم فرما اس طرح کہ جیسے میں چھوٹا تھا تو بڑی شفقت سے انہوں نے ربوبیت، میری حاجات کو پورا کرنے کی ذمہ داری کو پورا کیا. تو اللہ رب حقیقی ہے، لیکن عالم ظاہر میں ربوبیت والی ذمہ داری ماں باپ ادا کرتے ہیں. اگلا نقطہ کیا ہے؟ اکثر بندے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف نہیں کرتے. اکثر بندے اللہ کی ناشکری کرتے. اللہ خود کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں تھوڑے ہی شکر کرنے والے. اللہ خود کہتے ہیں قرآن میں. تو اکثر بندے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اعتراف نہیں کرتے، احسان فراموش ہوتے ہیں. اسی طرح اکثر مرتبہ اولاد ماں باپ کے ساتھ ناہنجاری کرتی ہے، ان کی نعمتوں، ان کے احسانات کو اعتراف نہیں کرتی، فار گرانٹیڈ لیتی ہے. مال مفت دلی بے رحم والی بات ہوتی ہے، اور پھر نافرمانی کرتی. بہرحال یہ گہرے نکتے ہیں، لیکن 5 مرتبہ کم و بیش اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو بیان فرمایا. یہاں تو اللہ حکم دے رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا اور ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی. ایک رائے کئی مفسرین کی ہے کہ الانسان بالخصوص یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد لیے گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ہیں، آگے ذکر آ رہا ہے کہ جن کے والدین بھی اور اولاد سب اسلام میں داخل ہوئے اور حضور کی زیارت سب کو نصیب ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بالخصوص تو صدیق اکبر کا تذکرہ کئی مفسرین نے فرمایا، اور بالعموم ہر وہ نیک بندہ جو ماں باپ اللہ کا بھی شکر گزار ہو، ماں باپ کا بھی، اس کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے عموم کے اعتبار سے. فرمایا حملتہ امہ کرہن، اس کی ماں نے اسے اٹھایا حالت حمل کی کیفیت میں تکلیف جھیلتے ہوئے. یہ کرہا مفتی شفیع صاحب نے بھی لکھا رحمۃ اللہ علیہ، یہ کاف پر پیش ہے، یہ کرہا بھی ہوتا ہے، کاف پر زبر بھی ہوتا ہے. جب کاف پر زبر ہوتا ہے تو کسی کی جبر کی وجہ سے بھی بات ماننی پڑتی، چاروں ناچار. اور جب کاف پر پیش ہے کرہا تو کسی وجہ سے کچھ کام کیا جاتا ہے. یہ ماں کے دل میں اولاد کے لیے محبت کون ڈالتا ہے؟ اللہ. یہ باپ کے دل میں شفقت و محبت کون ڈالتا ہے؟ اللہ. کرہا اس لفظ میں بھی گہرائی. حملتہ امہ کرہا، اس کی ماں نے اسے حالت حمل میں اٹھائے رکھا تکلیف کو جھیلتے ہو. ووضعتہ کرہا، اور اسے جنم دیا تکلیف جھیلتے. اور جی جتنے مرد بیٹھے ہیں مرد تو سمجھ ہی نہیں سکتے ایک ماں کتنی تکلیف سے گزرتی ہے. ایک عورت سمجھ لے گی آج نہیں آج بیٹی ہے کل ماں بن جائے گی، مرد سمجھ نہیں سکتا. تو اللہ احساس دلا رہا ہے ڈفرینشیٹ کر کے. حمل میں اٹھائے پھرتی رہی تکلیف جھیلتے ہوئے، جنم اس کو دیا تکلیف جھیلتے ہوئے. آگے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہر، اور اس کی حمل کی مدت اور یہ دودھ پلانے کی مدت، یعنی بچے کے تعلق سے حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت یہ 30 مہینے ہے. قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 میں ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ،
ماؤں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں. یہ 2 سال میکسیمم عمر ہے، اس سے پہلے چھڑایا جا سکتا ہے، اور 2 سال میکسیمم مدت ہے. اس کے بعد پھر جو رضاعت والے احکامات ہیں وہ لاگو نہیں ہوتے، پھر اس میں تفصیلات و تفاصیر میں دیکھیے گا. تو 2 سال تو ہوئے دودھ پلانے کی مدت کا معاملہ. تو 30 میں سے 2 سال نکال دیں، 24 مہینے نکال دیں، کتنے بچے؟ 6 مہینے. یہ کم از کم حالت حمل ہے، بہت ریئر ہے، نہ ہونے کے برابر. 7 مہینے لگتا ہے، 8 مہینے لگتا ہے، لیکن اس کے ذیل میں تفصیلی احکامات، صحابہ کرام کے دور میں فتاوی موجود، عدالتی فیصلے موجود. اور اگر 6 مہینے میں ہی کسی خاتون کے ہاں بچے کی ولادت ہو جائے تو اس پر برائی کا الزام لگانا درست نہیں ہوگا. یہ نکات یہاں سے اخذ کیے گئے. خیر، وہ تفصیلی احکامات تو آپ دیکھیے تفاسیر میں. البتہ 3 باتیں آئیں: حمل کا ذکر، جنم دینے کا ذکر، اور دودھ پلانے کی مدت کے دوران کی مشقت کا ذکر. یہ 3 اعتبارات سے ماں کا تذکرہ. مشہور حدیث ہم سب کو یاد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون؟ فرمایا تمہاری ماں. پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں. پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں. پھر کون؟ تمہارے والد. اللہ کا حق سب سے اوپر ہے، اور ہاں، محبت اور اطاعت میں حضور کا حق سب سے اوپر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا حق سب سے اوپر، اور محبت اور اطاعت میں رسول اللہ کا حق سب سے اوپر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن خدمت اور حسن سلوک کی بات آئے گی تو ماں باپ اوپر ہیں، باقی سب بعد میں ہے. شوہروں کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، بیوی کا حق ہے، اولاد کا بھی حق ہے، مگر ماں باپ کے بعد ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ اور ہاں، ایک خاتون جو شادی شدہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اب اس پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے. اس کی جنت کو شوہر سے جوڑ دیا گیا ہے. یہ ٹیکنیکلی باتیں کلیئر رہیں. سب سے اوپر اللہ کا حق، اور اللہ کے ساتھ، اللہ کے بعد حضور علیہ السلام کی محبت اور اطاعت ٹاپ پر رہے. پھر ماں باپ کا حق ہے. اور اگر ایک خاتون شادی شدہ تو سب سے بڑھ کر اس پر شوہر کا حق ہوگا. بہرحال تو حدیث مبارک میں بھی ماں کا تذکرہ علیحدہ. ہاں، حسن سلوک میں ماں، خدمت میں ماں، پھر باپ، لیکن اطاعت میں باپ پہلے ہے. گھر کا سربراہ کسے بنایا گیا؟ مرد کو. الرجال قوامون علی النساء، سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہے. تو حسن سلوک، خدمت، ٹھیک ہے، سب ماں اوپر، لیکن گھر میں نظام چلانا ہے، انٹیکٹ رکھنا ہے. قانون کے اعتبار سے اور اطاعت کے اعتبار سے وہ باپ اوپر رہے گا. یہ تو تھوڑی تفصیل آ گئی. آگے فرمایا، باقی پھر احادیث بہت ہیں. اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ارشاد فرماتے، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے پاس. فرماتے ہیں اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے شخص جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچیں اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے ماں باپ ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکیں. یہ حضور کی اپنی حدیث بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا وہ ورژن بھی احادیث میں ہے کہ حضور نے ممبر پر ایک ایک قدم رکھا، ایک ایک سیڑھی پر، اور جبریل امین نے بددعائیں کی ہیں گویا. اس میں ایک یہ کہ تباہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے ماں باپ ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا آمین، وہ تباہ برباد ہو جائے. فرشتوں کے سردار کی بددعا ہو اور رسولوں کے سردار کی آمین ہو، یہ رد نہیں ہو سکتی. اللہ ہمارے ماں باپ کا سایہ قائم رکھے ہم پر. حیات ہے، خدا را قدر کرے. ہمارے استاد نے کہا کہ اللہ کے گھر کو دیکھو تو ثواب، اور ماں اور باپ کو دیکھو تو ثواب. مقبول حج کا ثواب. اللہ کے رسول کہتے ہیں ماں کو دیکھو، باپ کو دیکھو. یا رسول اللہ میں 100 مرتبہ تو 100 مرتبہ دیکھ، میرے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. تو اللہ کے گھر کو دیکھنے کا ثواب ہے یا ماں باپ کو دیکھنے کا ثواب؟ آپ کے میرے سب سے بڑے پیر کون ہیں؟ کون ہے سب سے بڑے مرشد؟ آپ کے میرے ماں باپ. جس ماں کے قدموں کے پاس جنت، جس باپ کی رضا میں اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حیات ہے تو خدا را قدر کرے ان کو. ان کا مقام کوئی اولڈ ہاؤس نہیں ہے، ان کا ٹھکانہ کوئی کونا کھدرا نہیں ہے. ان کا ٹھکانہ اللہ. حق تو ادا پھر بھی نہیں ہو سکتا. تبھی تو سورہ بنی اسرائیل میں کیا ہے؟ اف بھی نہ کہنا، نہ جھڑکنا، اور نرمی سے بات کرنا.
اور اپنے کندھوں کو عاجزی سے جھکا کر رکھنا. اتنا کرنے کے بعد بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو اللہ سے دعا کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے بس میں نہیں کہ ان کا حق ادا کر سکوں، تو ان پر رحمتیں نازل فرما. اور اگر چلے گئے ہیں تو بھائی دعا ہے، استغفار ہے. ایک آدھ جمعے پہلے یہاں یا شاید لاہور میں نے عرض کیا تھا، ہم شکر کریں ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں. اگر کافر ہو ماں باپ تو دعا بھی نہیں کر سکتے اگر چلے گئے دنیا سے. پوچھے ریورٹڈ مسلمز جو اسلام داخل ہوتے ہیں، غیر مسلم سے مسلمان ہوتے ہیں، روتے ہیں کہ ماں چلی گئی کفر میں، اب تو میں دعا بھی نہیں کر سکتا اس کے لیے. تو اگر چلے گئے تو بھائی دعا کریں، استغفار کریں. حدیث ہے مسند احمد میں، ایک بندے کا درجہ بلند ہوتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے تیرے بیٹے نے استغفار کیا تیرے لیے، اس لیے تیرا درجہ بلند کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. ان کے لیے دعا ہے، استغفار ہے. نیک اولاد ماں باپ کے لیے آٹومیٹکلی صدقہ جاری ہے. ہم خود نیک بنے، ماں باپ کو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اجر عطا فرمائے گا. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. احادیث میں یہ بھی ہے، ماں کا انتقال ہو گیا، خالہ ہے تو خالہ کی خدمت کرو. باپ کا انتقال ہو گیا تو چچا کی خدمت کرو. چچا نہیں ہے، ماں خالہ نہیں ہے تو ماں کی کوئی سہیلیاں ہوں گی، گھر والوں کے ذریعے ان کی خدمت کر لو. حضرات کے لیے کہہ رہا ہوں. باپ کے کوئی دوست ہوں گے، ان کی خدمت کر لو. ایک حدیث میں بڑے بھائی کا ذکر ہے، اس کی خدمت کرو، اس کا ادب کرو اگر تمہارا باپ نہیں ہے تو. نتھنگ ٹو لوز. مسلمان تو جب چاہے کمائی کر سکتے نیکیوں کی. اللہ میں توفیق عطا فرمائے. حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اشدہ پختہ ہو گیا. ایک ہے جسمانی پختگی، یہ 18-20 برس میں آ جاتی. اکثر مفسرین نے 18 کا ذکر کیا. شرعی طور پر بالغ ہونا کہ شریعت کا حکم لاگو ہو جائے وہ الگ شے ہے. وہ تو ہمارے 13-14 سال میں بچے بچیاں عام طور پر بالغ ہو جاتے ہیں. لیکن ذرا جسمانی اعتبار سے پختگی کا معاملہ یہ 18 برس 20 برس میں ہو جاتا ہے. فرمایا کہ حملت حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ گیا جسمانی اعتبار سے. وہ بلغ 40 سنۃ، اور پہنچ گیا 40 برس کی عمر کو. اب یہ 40 برس کی عمر یہ ہے شعور کی پختگی، یہ ہے فکری اعتبار سے پختگی، ذہنی اعتبار سے پختگی کا معاملہ. اور اکثر انبیاء علیہ السلام کو بھی 40 برس میں ہی اظہار نبوت کا معاملہ ہوا، وحی کا آغاز ہوا، سوائے عیسیٰ علیہ السلام و یحییٰ علیہ السلام کے. یہ ایکسیپشن ہے. عام طور پر انبیاء رسول کا معاملہ 40 برس میں ہی ہوا ہے، وحی کا نزول ان پر شروع ہونے کا معاملہ اور اظہار نبوت کا معاملہ. اس کو کہا گیا یہ ہے شعور کے اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے پختہ عمر کا معاملہ. اور یہ عمر ہے کہ جب بندے کو سچے معنی میں سیٹل ہو جانا چاہیے. بعض وہ داعیان دین کے جو غیر مسلموں میں کام کرتے ہیں، ان کے تجربات و مشاہدات کا ایک حاصل یہ ہے کہ 40 برس کی عمر تک آتے آتے بندے کو اللہ مواقع دے دیتا ہے. کچھ نہ کچھ سامنے بات آ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ اس کو مشاہدات اللہ کرا دیتا ہے، اندر سے گواہی حق کے بارے میں آ جاتی ہے. تو یہ شعور کی پختگی کی عمر ہے. اب کیا ہے؟ قال، اس نے عرض کی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا جو تو نے مجھ پر فرمایا، وعلی والدی، اور میرے والدین پر فرمائی. اوزعنی، واو زائن وزع، اس لفظ پر بھی علماء نے کلام کیا، اہل لغت نے. اس کا اصل مطلب تو ہے اپنے آپ کو روکنا، تھامنا. قیامت کے دن مجرمین کے لشکروں کو یوزعون، قرآن کہتے ہیں روکا جائے گا، باس پرس ہوگی، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. تو اوزعنی میں اصلاً تو لغوی ترجمہ ہے تھامنا. اللہ مجھے تھامے رہنے کی توفیق عطا فرما. کیا مطلب؟ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، گناہ سے رکنے کی توفیق عطا فرما، نافرمانی سے رکنے کی توفیق عطا فرما. اس کا شکر کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ شکر گزاری رب کی دل سے بھی ہوتی، اس کی نعمتوں کا اعتراف. شکر گزاری زبان سے بھی ہوتی، اس کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنا. شکر گزاری پورے وجود سے بھی ہوتی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی روش. تو پوری زندگی شکر ہی شکر، اس معنی میں کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال بھی کریں، اس کا اعتراف بھی کریں، حلال پر کمانا ہے اور اس کا شکر بھی بجانا ہے زبان سے، اور اس پورے وجود کو اللہ کی فرما برداری میں اختیار کرے. تو اوزعنی اصلاً تو ترجمہ روکنا، تھامنا. کیا مطلب؟ اللہ مجھے گناہوں سے رکنے کی توفیق دے، نافرمانی سے رکنے کی توفیق دے. تو شکر گزاری کی توفیق مانگنا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ اطاعت پر آگے بڑھا، معصیت سے بچا لے. اللہ خیر میں آگے بڑھا، شر سے بچا لے. اللہ نیکی میں آگے بڑھا، بدی سے مجھے بچا لے. ربی اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، میں تیرا شکر ادا کروں اس نعمت پر جو تو نے مجھ پر فرمائی، وعلی والدی، اور میرے والدین پر فرمائی. ہم کچھ بھی ہیں ظاہر کے اعتبار سے ماں باپ کی وجہ سے،
ایک صاحب نے بڑے دلچسپ انداز میں ذکر کیا، مشہور اینکر پرسن ہے، دینی پروگرام کرتے ہیں، تو کسی نے کہا کہ آپ کے بیٹے کا قد آپ سے اوپر نکل گیا، مثلا اگر آپ 6 فٹ کے ہیں تو بیٹے کا کوئی 6 فٹ 2-4 انچ اوپر ہو گیا. تو اس نے کہا ہاں، اس کے قد میں اس کے ابا کا قد بھی شامل ہے، اس کے قد میں اس کے ابا کا قد بھی شامل. کہنے کا مطلب بھائی اولاد اگر آج کچھ ہے تو کس کے تو فعل؟ ظاہری سبب ماں باپ کے تو فعل. بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، چند گھنٹے ٹانگے کاپتی سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے. انسان کا بچہ تو 8-10 مہینے کروٹ لینے بھی مشکل قابل ہوتا ہے. باقی چیزیں ہم سب کو پتا ہے کتنا بیچارہ محتاج ہے. کون ہے یہ جو اپنے آپ کو انویسٹ کرتے ہیں؟ کس نے پیٹ کاٹ کے انویسٹ کیا تھا؟ کس نے راتوں کی نیند حرام کی تھی اپنی؟ کس نے گرمی خزاں بہار کے سارے مشقتوں کے پہلو برداشت کیے تھے؟ کس نے اپنا کم کر کے تجھ پہ لگایا تھا؟ یہ ماں باپ ہی تو تھے، ماں باپ ہی تو ہیں. آج 4 کتابیں پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ باپ گریجویٹ تھا، میں تو پی ایچ ڈی کر چکا ہوں، اور باپ کے سامنے سینہ تان کر. بے غیرتی کی بات ہے، انتہائی غیرت کے خلاف بات ہے، انتہائی ناہنجاری نالائقی کی بات ہے. استغفر اللہ. تو ماں باپ کو جو ملا اس کے تو فعل مجھے ملا ہے، اس کا بھی شکرانہ مجھ پر واجب ہے. اللہ اکبر. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر فرمائی، وعلی والدی، اور میرے ماں باپ پر فرمائی، وان اعمل صالحا، اور یہ کہ اللہ میں نیک عمل کرنے والا بن جاؤں. کیوں؟ اللہ کی توفیق کے بغیر نیکی نہیں کر سکتے، یہی تو حاصل ہے. ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری توفیق کے بغیر تیری عبادت ممکن نہیں. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ہر نماز کے بعد دعا، اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے. تو اللہ کی توفیق کے بغیر عبادت اس کی ممکن نہیں، اللہ کی توفیق کے بغیر اس کا شکر ادا کرنا ممکن نہیں، اللہ کی توفیق کے بغیر نیک عمل کرنا ممکن نہیں ہے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں. ترضا ہو، بڑا پیارا لفظ. اللہ جس سے تو راضی ہو جائے. دنیا بہت سی باتوں کو اچھا سمجھتی ہے. آج تو لوگ کھلواڑ کو، کانسرٹس کو، ہلے گلے کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں. جناب اس سے لوگ انٹرٹین ہو جاتے ہیں، لوگوں کو سکون مل جاتا ہے، لوگوں کو اطمینان مل جاتا ہے، لوگ تھوڑا انگیج ہو جاتے ہیں، لوگوں کی بوریت دور ہو جاتی ہے. یہ کتنا بظاہر اچھا لگ رہا ہے، مگر اللہ کو تو پسند نہیں. اللہ کے پیغمبر نے تو منع کیا ہے موسیقیت سے اور اس طرح کی چیزوں سے، آلات موسیقی سے اور موسیقی سے، اختلاط مرد و زن سے. چاہے لوگ کتنا اچھا کسی شے کو سمجھ رہے ہوں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف ہے تو وہ اچھا عمل نہیں. اور عمل بظاہر کتنا اچھا ہو، اس میں نیت میں کھوٹ آ جائے تو من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کی نماز ادا کی اس نے شرک کیا. اللہ اکبر. تو عمل وہ ہو اللہ جس سے تو راضی ہو جائے، وہ تیری و تیرے رسول کی اطاعت کے مطابق ہو اور وہ اخلاص نیت کے ساتھ ہو جسے تو پسند کرے. یہ ہے بڑی قیمتی بات. اصل اللہ کیا قبول ہو جائے، اصل اللہ کیا قبول ہو جائے. تم بڑے اچھے لگ رہے ہو، فلاں بڑا اچھا لگ رہا ہے، کیا تم اللہ کو اچھے لگ رہے ہو؟ جی آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، کیا میں اللہ کو اچھا لگ رہا ہوں؟ یہ سوچیں بھائی، اللہ کو جواب دینا ہے. بندوں کی سرٹیفیکیشن سے کچھ نہیں ہوگا. بڑے بڑے سرٹیفکیٹ باہر پڑے، بندے قبر کے اندر چلے گئے ہڈیاں ہو گئے. کیا خیال ہے؟ بڑے بڑے ایوارڈز باہر پڑے، بندے قبر میں کچھ نہیں گیا ساتھ. عقیدہ اور عمل جانا ہے جس کے مطابق آخرت میں فیصلے ہونے. ترضاہ، اللہ جس سے تو راضی ہو جائے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اللہ میری اولاد کے معاملے میں میرے لیے اصلاح کا معاملہ فرما دے. اللہ اکبر. یہ نہیں میری اولاد کی اصلاح فرما دے، نہ وہ اس میں شامل ہے. میری اولاد کے معاملے میں میرے لیے اصلاح کا معاملہ فرما دے. کیا مطلب؟ اللہ اولاد کو بھی خیر کی توفیق دے دے، شکر گزاری کی توفیق دے دے، نیکی کی توفیق دے دی، اپنی اطاعت کی توفیق دے دے، تو یہ بھی میرے لیے صدقہ جاریہ بنے. یہ کل وبال جان نہ بن جائیں. صدقہ جاریہ سب کو پتہ ہے، گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. قابیل نے قتل کیا تھا حابیل کو، پہلا قتل، حدیث سے بخاری شریف میں قیامت تک جتنے ناحق قتل ہوں گے ایک حصہ قابیل کے کھاتے میں بھی جائے گا. گناہ جاریہ اسے کہتے ہیں، گناہ جاریہ اسے کہتے ہیں. آج کہاں لگا رکھا ہے اولاد کو؟ یہ اولاد خیر کا باعث بن رہی ہے شر کا. جی میرے لیے صدقہ جاریہ بن رہی، گناہ جاریہ. باقی تفصیل اور ہے، شاگرد بھی ہوا کرتے ہیں، سب آرڈینیٹس بھی ہوا کرتے ہیں، فلاں بھی ہوا کرتے ہیں، تفصیل میں نہیں جا رہا. فقط اولاد پہ فوکس کر لیں. یہ اولاد کل ہمارے لیے راحت کا باعث بنے گی یا کچھ اور؟ آج اس کو صدقہ جاریہ بنائے یا خدا نخواستہ گناہ جاریہ؟ ہم سے پوچھے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بہرحال تو اللہ میری اولاد کے تعلق سے میرے معاملے میں اصلاح کا میرے لیے معاملہ فرما دے. یہ اولاد نیکی پر ہو، یہ خیر پر ہو، یہ صدقہ جاریہ بنے، میری نسلیں اللہ تیرے دین کی خدمت میں لگے، تیری اطاعت میں لگے. یہ میرے لیے اصل سرمایہ ہے، یہ میری اصل انویسٹمنٹ ہے. خدا کی قسم 2 فٹ نیچے گئے، یہ راحت بنے گی بات.
کل حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، راحت بنے گی بات۔ اللہ کے رسول نے بیٹیوں کے بارے میں فرما دیا، 2 بیٹیوں کی پرورش کی، 3 بیٹیوں کی پرورش کی، یہ جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن جائیں گی، اور اولاد بیٹا ہو بیٹی دونوں صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں، یہ اللہ کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو اللہ میرے معاملے میں، میری اولاد کے تعلق سے میرے لیے اصلاح کا معاملہ فرما دے۔ انی تبت الیک، بے شک میں نے تیری طرف رجوع کیا، وانی من المسلمین، اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ بھی مفسرین نے لکھا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ 60 کے بعد فکر کریں گے، 40 کے بعد سیریس بندے کو سیریس ہو جانا چاہیے، 40 کے بعد یہ کیفیات بڑھ جانی چاہیے، 40 کے بعد اطاعت میں آگے بڑھ جانا چاہیے، 40 کے بعد تو توبہ میں اور آگے بڑھ جانا چاہیے۔ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یہ نہیں کہا انی مسلم، میں مسلم ہوں، نہیں، اننی من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ عاجزی اور انکسار کی طرف بھی اشارہ اس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے۔ 2 سے 3 منٹ میں مختصر بات کرنی ہے۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 26 مئی، جی، تو 28 مئی آ رہی ہے، یوم تکبیر بڑا معروف ہے جی۔ 1998 14 مئی انڈیا نے بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے، واجپئی نے کہا 15 مئی کو ہم پاکستان کی اینٹ سیٹ بجا دیں گے۔ 28 مئی اللہ نے ہمارے ریاستی اداروں کو، اس وقت کی حکومت کو ہمت دی، ساری دنیا کے پریشر کے باوجود ہم نے 28 مئی کو ایٹمی صلاحیت کا اعلان کر دیا۔ 29 مئی کو واجپئی نے کہا وی آر ریڈی فار ٹیبل ٹاکس، اور قرآن کی آیت سورہ انفال کی ذہن میں رکھیے گا، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، جو استطاعت ہو قوت حاصل کرو، طاقت حاصل کرو، تاکہ اللہ کو دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو تم مرعوب کر سکو۔ یہ ایٹمی صلاحیت خدا کی قسم اللہ کی بڑی امانت، پوری امت نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ پاکستان کو، یعنی امت مسلمہ کی بات کروں، کہ پاکستان کو اللہ نے صلاحیت دی، الحمدللہ۔ اس وقت جذبہ تھا ملک کا دفاع کرنا ہے، اور ریاستی ادارے حکومت ایک پیش پر تھے، امریکہ سب کی مخالفت کے باوجود ہم نے یہ کام کیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور اس کے بعد امریکہ، اسرائیل، جتنی طاقت قوتیں ہیں ان کے صف ماتم بچھی ہے، اور آج ان کو کھٹکتی ہے پاکستان کی ایٹمی صلاحیت۔ البتہ ایک اصل یوم تکبیر کی بھی ضرورت ہے۔ وہ اصل یوم تکبیر کیا ہے؟ 75 برس سے ملک لیا اللہ کے نام پر، نظریے کے نام پر، بہت بڑی ایٹمی صلاحیت تھی، یو ایس ایس آر، آج زمین پر ہے؟ نوبڈی نوز، آج پیدا ہونے والے بچے کو تو پتہ بھی نہیں۔ یو ایس ایس آر نام کی کوئی شے آج دنیا کے گلوب پر موجود نہیں۔ کیوں؟ نظریاتی اساس ختم، ان کی بیسک آئیڈیالوجی تھی ختم، ملک ختم ہو گیا۔ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا، آج یہ سارا کچھ بگاڑ ہے اسی وجہ سے ہے۔ ظاہر کے اسباب ہیں، ان پر ہم کلام بھی کرتے ہیں، ظلم و ستم کوئی کر رہا ہے اس کو بھی کنڈیم کریں گے، چار دیواری کا تقدس پامال کرے اس کو بھی کنڈیم کریں گے، جو ملک کی تنصیبات کو جلائیں ان کو بھی کنڈیم کریں گے، یہ سب ہوگی بات۔ جو مفادات کے اندر، انانیت کے اندر آ کر ظلم و ستم کر رہے، اپنے بدلے نکال رہے ہیں، اور 70 برس کی بوڑھی عورت کو جو ہے وہ ٹارچر کیا جا رہا ہے، وی مسٹ کنڈیم دیٹ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ۔ لیکن بھائی یہ ظاہر کی جو معاملات ہیں، اس کا اصل سبب کیا ہے؟ ہم بار بار کہتے آئے ہیں، اسلام کے نام پر ملک کو لیا، اس کی طرف پیش قدمی ہوگی تو ملک بچے گا۔ یو ایس ایس آر نہیں بچا، نظریہ ختم، ملک ختم۔ تو محض ظاہری دفاعی صلاحیت کافی نہیں ہے، ہماری تو افواج کا موٹو بھی کیا ہے؟ ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، اور فلسطین کا بچہ بھی یہی توقع کرتا ہے ہمارے افواج سے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایمان کا جذبہ دے، ہمارے حکمرانوں کو بھی ایمان کا جذبہ دے، ہمارے سیاستدانوں کو بھی ایمان کا جذبہ دے، ہمیں بھی ایمان کا جذبہ دے، توبہ کی توفیق دے۔ اور اصل تو یوم تکبیر ہمارا ہوگا جب اس ملک میں شریعت کا نفاذ ہوگا۔ ابھی تو مذاق کر رہے ہیں ہم شریعت کے ساتھ، ہم سود ختم کرنے کو تیار نہیں، ہم بے حیائی کا راستہ روکنے کو تیار نہیں، وغیرہ وغیرہ، ہم تو اللہ کے عذاب میں ہیں اس وقت۔ اصل یوم تکبیر ہمارا ہوگا جب یہاں شریعت کا نفاذ ہوگا، اس کی جد و جہد کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔